السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم آپ کے لیے میر تقی میر کی جو غزل لے کر آئے ہیں اس میں کل 4 اشعار ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: دل جو زیر غبار اکثر تھا، کچھ مزاج ان دنوں مقدر تھا. زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہونا. غبار کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے مٹی اور دھول، لیکن یہاں پر آپ اسے دل کا بوجھ سمجھ لیجئے. مقدر کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کا خراب ہونا، طبیعت کا کسی چیز سے اوبھ جانا، یا طبیعت کا اس طرح نہ ہونا جیسے کہ آدمی چاہتا ہے. گئے دنوں کی بات میر تقی میر نے اس شعر میں کی ہے اور اپنے دل کا حال بیان کیا ہے. اب اس شعر میں ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ میر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ دل کا ذہن سے کس قدر زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی مزاج، یا انگریزی میں کہہ لیجیے تو موڈ. تو کہتے ہیں کہ جب دل پر پریشانیوں کا، غم کا، اداسیوں کا، ناکامیوں کا غبار چھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی دل ان تمام وجوہات کی بنا پر اداس ہوتا ہے، تو انسان کا مزاج ٹھیک نہیں رہتا. یا اگر آپ اس کو دوسری طرح سے لیں تب بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کے مزاج کا درست ہونا اس بات پر منحصر کرتا ہے، یا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کا دل کیسے محسوس کر رہا ہے. اب دل کی جو رعایت ہے وہ شعراء استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے یا اس قسم کے غموں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اکثر دل ہی برداشت کرتا ہے. چونکہ دل اور دماغ میں بہت گہرا تعلق ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دل کی پریشانی کی وجہ سے دماغی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا مزاج کی جو پریشانی ہوتی ہے، دماغ کی جو پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دل کو الزام چلا جاتا ہے. اور یہ بات ایک طرح سے درست بھی ہے کہ اگر انسان کے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ ہو تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. آج کی سائنس، جو میڈیکل سائنس ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے، خوشگوار ماحول میں رہنا چاہیے، خوش رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ آپ دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو میر صاحب کوئی سائنسدان نہیں تھے، یعنی سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ دماغ کے بوجھوں کا اثر دل پر کس قدر زیادہ پڑتا ہے. آپ اس معنوں میں اس شعر کو لے سکتے ہیں. دوسرا شعر ہے: سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہانے دیگر تھا. سرسری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر توجہ کیے، بغیر کسی خیال کیے، بغیر کسی طرف دیکھے بھالے آدمی کہیں سے گزر جائے. تو اس شعر میں وہ اپنے پڑھنے والوں کو، یا اگر انہوں نے مشاعرے میں یہ غزل پڑھی تھی تو ان کو، سامعین کو اپنے مخاطب کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ درست ہے نہیں. اصل میں تو میر صاحب اس شعر میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ تم اس جہان میں آئے اور تم نے اس جہان کو بس ایک عام سی دنیا سمجھا. تم جہان سے گزرے کا مطلب یہی ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم نے دنیا کو بہت ہی ایک خاص جگہ سمجھے بغیر یہاں سے تم گزر کے چلے گئے. ورنہ ہر جا جہانے دیگر تھا. ہر جا کا مطلب ہے ہر جگہ، جا کہتے ہیں جگہ کو، جہان دنیا کو کہتے ہیں، اور جہانے دیگر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا ہی جہان تھا. دیگر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. اس شعر میں ویسے تو میر صاحب نے یہ شعر اپنے لیے کہا، لیکن اس شعر میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اگر وہ ایک عام آدمی کی سی زندگی گزارے کہ بھائی پیدا ہوا، کچھ تعلیم حاصل کی، کاروبار کیا، بچے کیے، شادی وادی کی اور مر گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بات بنتی نہیں ہے. اس میں کوئی انسانیت کا مزہ ہے نہیں، اس میں کوئی زندگی کا لطف ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اگر آنکھ کھول کر دیکھو
تو اس دنیا کے علاوہ تمہیں بے شمار دوسری دنیایں دکھائی دیں گی. اور یہ ہماری آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے. آپ ان لوگوں کی سوچ کا اندازہ کیجئے، مرزا غالب ہوں یا امیر تقی میر ہوں، یہ بعض اوقات اپنے اشعار میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے انسان، ابھی ہم نے آپ کو مثال دی ایک عام آدمی کی، کیسے وہ آتا ہے اور زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی اس کو نوٹس ہی نہیں کرتا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، اس دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سارے جہان موجود ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو ان میں جا سکتے ہیں. اور آج کی سائنس آپ دیکھ لیجئے اس بات کو ثابت کر رہی ہے. ہمارے سامنے کتنے ہی میدان ہیں، کسی کے پاس فزکس کا میدان ہے، کسی کے پاس کیمسٹری کا میدان ہے، کسی کے پاس ایسٹرولوجی کا میدان ہے، کوئی راکٹ سائنس کا ماہر ہے، کوئی چاند پر جا رہا ہے. تو یہ سب نئے نئے جہان تلاش کرنے والے لوگ ہیں. نئے جہان تلاش کرنے سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ ہماری زمین کی طرح کی کوئی دوسری زمین آپ کو نہیں ملتی یا آپ کو ڈھونڈنی چاہیے. نہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کو نئے نئے علوم دریافت کرنے چاہیے. تو ظاہر ہے ہر علم اپنے اندر ایک طرح کا جہان ہی ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا زندگی گزاری، تم آئے دنیا میں، کھایا پیا، شادی کی، بچے پیدا کیے، مر گئے. تو کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تم تو بالکل سرسری طور سے آئے اور چلے گئے، جیسے تمہارا یہاں سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو. ورنہ یہاں پر تو جس جگہ کو تم دیکھتے، اب ہر جا سے مراد ان کی جو ہے وہ انگریزی میں کہہ لیجئے تو فیلڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر جہاں جہان دیگر تھا. آپ دیکھیے، ہم اور آپ آج سیٹلائٹ کے دور میں رہتے ہیں. یہ نیا جہان ہے نا. سیٹلائٹ کے اوپر دنیا کی آدھی سے زیادہ معیشتی اکانومی کھڑی ہوئی ہے اس وقت. یہ ہم اور آپ جو انٹرنیٹ پر بات کرتے ہیں، یہ سب سیٹلائٹ کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے. تو میر تقی میر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک جہان ہے. تو کہتے یہ ہیں وہ کہ کسی بھی انسان کو دنیا میں آنے کے بعد ایک عام انسان کی طرح نہیں مرنا چاہیے، اس کو یہاں سے سرسری نہیں گزرنا چاہیے، اس کو کوئی نیا جہان تلاش کرنا چاہیے، دریافت کرنا چاہیے. تیسرا شعر ہے، دل کی کچھ قدر کرتے رہیو تم، یہ ہمارا بھی ناز پرور تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیے، ظاہر ہے کہ محبوب سے مخاطب ہیں یا دنیا والوں سے مخاطب ہیں. پہلے تو آپ یہ اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ناز پرور کا یہاں پر مطلب ہے نازوں کا پالا ہوا. اب یہ نازوں کا پالا ہوا کیسے ہے؟ دل کو نازوں کا پالا ہوا کہنا ایک بہت عجیب و غریب بات ہے. اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواز محاوروں میں بھی موجود ہے، کیونکہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، دل مچلنا یا دل کا مچلنا، دل مچل اٹھا، دل مچل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جن بچوں کو آپ ناز میں پالتے ہیں، یعنی جو بچے ناز پرور ہوتے ہیں، آپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. تو اس سے میر صاحب نے یہ اشارہ نکالا کہ معشوق کو دل دے رہے ہیں تو گویا یہ دل کی ضد کے باعث ہے، اور کیونکہ دل مچل گیا کہ ہم تو اسی کے پاس جائیں گے. اور بھی میں یہ اشارہ ہے کہ دل ہمارے علاوہ دوسروں کا بھی ناز پرور تھا، ناز پروردہ تھا. اب یہاں دوسروں سے مراد غالباً دوسرے حسین ہیں یا دوسرے معشوق. اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا ناز پرور تھا تو کیوں نہ تمہارا بھی ہو. لیکن شعر میں لہجہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بس ایک ہلکی پھلکی سی امید ہی ہو کہ معشوق ہمارے دل کو اسی طرح ناز میں اور پیار سے، دلار سے رکھے گا. بس یہی بہت معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل کی کچھ قدر کرتا ہے، یعنی اسے توڑ نہ دے، گنوا نہ دے، کہیں گم نہ کر دے. اب گم کرنے کے معنی بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ دل کو ناز پرور قرار دے کر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ فرض کیا ہے. بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھا شعر ہے، اور میر صاحب نے اس میں بہت ہی خوبی کے ساتھ ایک عاشق کے دل کی جو حالت ہوتی ہے اس کی تصدیق کر دی ہے ایک طرح سے. آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں.
بارے سجدہ ادا کیا تہے تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا۔ بارے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چلو کر دیا۔ سجدہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تہے تیغ کا مطلب ہے تلوار کے نیچے، تہ کہتے ہیں نیچے کو اور تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ اب اس میں ذرا بارے اور بوجھ کا استعمال دیکھیے۔ سر کٹوانے کے لیے آپ کو سر جھکانا پڑتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع نہ آئے، لیکن جو سنا ہے ہم نے وہ یہی ہے کہ سر کٹوانے کے لیے آپ کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، اور تلوار جو کہ سر کاٹتی ہے وہ سر کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تہے تیغ، یعنی تلوار کے نیچے۔ اور سر کا بوجھ، بوجھ سر پر اس بات کا بوجھ ہے کہ سر موجود ہے، یعنی دیکھیے کیسی عجیب بات ہے۔ انہیں محاوروں کے ذریعے بہت ہی سمجھیے اس مضمون کو ایسے ظاہر کیا۔ میر صاحب کا ایک شعر اور بھی ہے اسی سلسلے میں کہ منظور ہے کب سے سر شوریدہ کا دینا، چڑھ جائے نظر کوئی تو یہ بوجھ اتارے۔ اس شعر میں میر صاحب نے بس ایک معمولی سی بات کہی ہے، کوئی خاص یہ نہیں ہے۔ بتا یہ ہیں کہ بھائی ہم نے تو جو تلوار تھی اس کے نیچے بھی سجدہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سجدہ کرتے ہیں تو سر استعمال ہوتا ہے اس میں، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت عرصے سے یہ بوجھ سر کا ہمارے سر پر تھا۔ مطلب یہ کہ عشق کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قتل کروا کے اس پر ایک طرح سے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ سر تھا جس کی وجہ سے ہم تمہارے تیغ کے سائے میں آئے اور ہم نے اس سر کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار دیا۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل تھی۔ آخر میں آپ سے پھر وہی گزارش کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہوں تو کم از کم ان کو لائک ضرور کر دیا کیجیے۔ تو اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔